السلام علیکم دوستو۔ ماؤنٹ کاف یعنی کہ کوہ کاف کا ذکر اسلامی اور مشرقی روایات میں ملتا ہے۔ یہ ایک افسانوی پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے کنارے پر واقع ہے اور دنیا کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ مختلف داستانوں، لوک کہانیوں اور تصوف میں اس پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوہ کاف کی تاریخی اور داستانوی اہمیت۔ کوہ کاف کو عام طور پر جنات، پریوں اور دیو مالائی مخلوق کا مسکن قرار دیا جاتا ہے۔ قدیم ایرانی اور عربی لوک داستانوں میں اسے ایک ایسے مقام کے طور پر پیش کیا گیا جہاں عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ اسلامی روایات میں کوہ کاف۔ اسلامی روایات میں کوہ کاف کا تذکرہ زیادہ تر غیر حقیقی اور ماورائی کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے پار ایک دنیا موجود ہے جو مافوق الفطرت مخلوقات کا مسکن ہے، جیسے جنات اور پریاں۔ ان کہانیوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ زمینی دنیا کے کنارے پر واقع ہے اور اس کے پار صرف وہی جا سکتا ہے جو غیر معمولی طاقت رکھتا ہو۔ صوفیانہ روایات۔ صوفیانہ ادب میں کوہ کاف کا تذکرہ ایک استعاری اور روحانی مفہوم میں کیا گیا ہے۔ اسے انسان کے روحانی سفر اور نفس کی بلندی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ کئی صوفیانہ کہانیوں میں کوہ کاف کو اس جگہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جہاں انسان اپنی اندرونی حقیقت کو پا سکتا ہے اور خدا کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ ادبی اور لوک داستانوں میں فارسی اور عربی ادب میں کوہ کاف کو ایک پراسرار اور جادوئی مقام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قدیم فارسی شاعری میں کوہ کاف کا ذکر خاص طور پر فردوسی کے شاہ نامہ اور نظامی گنجوی کے قصے میں ملتا ہے۔ یہ پہاڑ ان دیو مالائی کہانیوں کا حصہ ہے جن میں بہادر ہیروز دیووں اور جنات سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جنات اور پریوں کا مسکن۔ عربی اور فارسی لوک کہانیوں میں کوہ کاف کو پریوں اور جنات کا مسکن کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر جنات اور پریاں بستے ہیں جو اپنی جادوئی طاقتوں کی وجہ سے انسانوں کی دنیا میں چھپے رہتے ہیں۔ ان کہانیوں میں کوہ کاف کو ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز دنیا کے طور پر پیش کیا گیا ہے جہاں انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہے۔ نتیجہ: کوہ کاف کی کہانیاں صدیوں سے مشرقی لوک داستانوں اور ادبیات کا حصہ رہی ہیں۔ اگرچہ یہ ایک افسانوی پہاڑ ہے لیکن اس کا ذکر ہمیں انسانی تخیل اور ثقافتی ورثے کی گہرائی کا پتہ دیتا ہے۔ شکریہ دوستو۔